اس لحاظ سے رسولوں کے متعلق ہم کبھی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان کو غلبے کا وعدہ دیا گیا ہے اور ایسے قوی کی طرف سے وعدہ دیا گیا ہے جس کی قوت میں زوال کوئی نہیں، اس لیے پوٹینشیل کے لحاظ سے بالقوا وہ قوی ہی رہتے ہیں، مگر اول طور پر لفظ قوی بہرحال اللہ کی ذات اور اسی کی شان کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس لفظ کو قوت کے طور پر یا قوی کے طور پر مختلف جگہوں پر استعمال فرمایا گیا، مختلف صفات کے ساتھ استعمال فرمایا گیا۔ اس کے جو معنی کھل کر سامنے آتے ہیں وہ چار ہیں۔ قوی سے مراد محض جسمانی طور پر قوی نہیں ہے، بلکہ قوت کا لفظ چار حالتوں کے اوپر بولا جاتا ہے اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ جسمانی قوت، اخلاقی قوت، نفسیاتی قوت۔ اخلاقی اور نفسیاتی کو آپ ایک ہی شمار کر لیں کیونکہ دراصل مختلف طرز بیان ہے، تو نفسیاتی قوت ہی کہنا چاہیے بنیادی طور پر، جو جب ڈیولپ ہوتی ہے، تربیت اور تعلیم پاتی ہے تو پھر اسے اخلاقی قوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اول جسمانی قوت، دوسرے اخلاقی قوت، اور تیسرے فکری اور نظریاتی قوت، ذہن اور عقل کی قوت، اور چوتھے روحانی قوت۔ تو ان چاروں کے اوپر قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قوت کا استعمال ہوا ہے۔ بس جب خدا کی ذات میں قوی کا لفظ استعمال ہوگا تو نفسیاتی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دل ارادہ کہیں گے، وہ اپنے ارادے اور عزم میں قوی ہے۔ وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے، وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ اس کے ارادوں پر کوئی تزلزل نہیں آتا، وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ اس کی صفات بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کی صفات میں کوئی بدزید نہیں ہے، اور ہر صفت اپنے حسن کے اعتبار سے قوت رکھتی ہے اور اس کے کسی صفت پہ حسن کے اعتبار سے کوئی زوال نہیں آتا، اور فکر اور تدبر کے لحاظ سے وہ قوی ہے۔ اسی کی فکر، اسی کا تدبر، اسی کی ترکیب، اسی کی تدبیریں دنیا میں قوت کے ساتھ جلوہ نما ہوتی ہیں اور اس کے مقابل پر کوئی قوت اور کوئی تدبیر کام نہیں کرتی۔ تو یہ چاروں معنی قوی میں پا جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ عزیز کا لفظ کیوں رکھا گیا، اس میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ بعض دفعہ کبھی ایک ایسے شخص یا ایسی ذات کو کہہ دیا جاتا ہے اور اس سے خود کا مظاہرہ ہوتا ہے جو غلط موقع پر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بظاہر ایک انسان قوی ہوتا ہے لیکن ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی قوت میں بھی ذلت پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک کمزور، ایک معصوم انسان کو ایک طاقتور جب کچلتا ہے، رنگیرتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قوی تو بظاہر وہی ہے لیکن ذلیل بھی وہی ہے ساتھ۔ ایسے شخص کو عزیز نہیں کہہ سکتے۔ تو خدا تعالیٰ نے جہاں اس موقع پر قوی کا لفظ استعمال فرمایا وہاں ساتھ عزیز بھی فرما دیا، کیونکہ عزیز میں جو غلبہ ہے وہ دراصل براہ راست اس کے معنوں میں نہیں پایا تھا، بلکہ عزت کے لفظ سے وہ معنی اس کو عطا ہوتے ہیں۔ بنیادی عزیز کے اندر جو معنی ہیں وہ عزت کے ہیں، اور عزیز ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ عزت کی حالت میں رہتا ہے، یعنی اتنا طاقتور ہے کہ اس کی عزت اسے چھینی نہیں جا سکتی، بس غالب ہے اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنے کرم کے اعتبار سے، اپنے شرف اور اپنے مرتبہ کے اعتبار سے۔ ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ پر جب قوی عزیز
کی تکرار کی گئی مومنوں کے تعلق میں یا بنیادی طور پر رسل کے تعلق میں، تو یہ سارے وعدے ان کو عطا کر دیے گئے۔ وہ ان سے کہا گیا کہ اے میرے بندو، تم جسمانی لحاظ سے حقیر سمجھے جا رہے ہو، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تم سے جس طرح چاہیں ہم سلوک کریں، کوئی نہیں ہے جو ہمیں روک سکے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کبھی خدا تمہارے ساتھ ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی تم عزت پاؤ گے، تم غلبہ پاؤ گے، اور تمہارے دشمن ذلیل اور ناکام ہو جائیں گے۔ پھر کبھی میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے تمہارے اعصاب کو توڑا جاتا ہے، اور دشمن یہ سمجھتا ہے کہ تمہارے اعصاب کو شستہ کر دے گا، پارا پارا کر دے گا، اور تمہارے ارادوں کو مزمحل کر دے گا، تمہاری قوت ارادی پر حملہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا تو میرے ساتھ تعلق ہے، میں کبھی ہوں، اس لیے جو مجھ سے تعلق جوڑ گیا ہے اس کے ارادوں کو قوت عطا کی جائے۔ بظاہر کمزوری کی حالت میں بھی ایک غیر متزلزل عزم ان کو عطا ہوگا، کسی قیمت پر وہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں، انہیں ثبات بخشا جائے گا۔ یہ دوسرا وعدہ ہے جو کبھی میں ان سے کیا گیا ہے۔ اور تیسرا وعدہ ان سے یہ کیا گیا ہے کہ ان کی عقلیں تیز کی جائیں، حکمت ان کو عطا کی جائے گی، اور حکمت اور عقل کا غلبہ بھی انہی کو نصیب ہو۔ اور چوتھا وعدہ اور آخری وعدہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ روحانیت میں وہ جلد جلد ترقی کریں گے، اور جتنا زیادہ کمزور سمجھ کر دشمن ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، اتنی ہی زیادہ وہ روحانی فتح حاصل کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روحانیت کے لحاظ سے بھی قوی ہے، اور چونکہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہے، اس لیے ان کو یہ چاروں نعمتیں جو عطا ہوں گی ان میں ثبات ہوگا، ان میں استمرار ہوگا، ان میں استقلال پایا جائے گا، اور کسی حالت میں بھی ان سے یہ چھینی نہیں جا سکیں۔ کتنے عظیم الشان وعدے ہیں جو بار بار ایک ہی تعلق میں دہرائے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا جو صفات کو اختیار فرماتا ہے بیان کرنے کے لیے، اس کے اندر بڑی گہری حکمتیں ہوتی ہیں۔ صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر آپ غور کریں تو قرآن کی بہت سی آیات جو ویسے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، صفات باری تعالیٰ کی گنجی سے آلودگی دکھائی دیں گی۔ عزیز میں ساتھ یہ بتایا گیا کہ عزت خدا کے لیے ہے، اور ہر عزت خدا کے لیے۔ عزت کے ساتھ قرآن کریم ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہر عزت خدا کے لیے، تو مراد ہوا کہ عزیز میں کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ مختلف پہلو ہیں، اور عزت کی جتنی قسمیں ہیں ان سب قسموں سے ان کو غلبہ نصیب ہوگا، کیونکہ عزیز خدا ظاہری قوت کے لحاظ سے بھی عزیز ہے، اور باقی تمام قوتوں کے لحاظ سے بھی عزیز ہے۔ مثلا ایک انسان جسمانی طور پر تو قوی ہو سکتا ہے، یہ انفرادی قوت ہے، لیکن قومی اعتبار سے وہ قوی نہیں ہوتا، اس کی قوم کمزور ہوتی ہے، اور کمزور قوم کو دیکھ کر لوگ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح کے متعلق جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اس کا برعکس مضمون بتایا گیا ہے کہ صالح کی قوم معزز اور طاقتور تھی، اور لیکن بعض انبیاء کی قومیں اپنی تو بہرحال طاقتور اور معزز ہوتی ہیں، ان کے ماننے والوں کی قومیں معزز اور طاقتور نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا دار یہ فرق کر کے دکھاتے ہیں۔ مکے کی زندگی میں یعنی مکی دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو حصوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ ایک وہ تھے جن کی قومیں ذاتی طور پر جن کے ساتھ تعلق تھا، جن قوموں کے ساتھ وہ قومیں قوی تھیں اور عزیز تھیں،
नतीजतन उन कौमों के अफराद के साथ भी इज्जत का सलूक हो रहा था, बावजूद इसके कि वही बात कहते थे जो उस कौम के गरीब कहते थे। यानी एक वक्त में ऐसी हालत आती थी कि हजरत अबू बकर तो इज्जत और शर्फ के साथ सर उठाकर फिर रहे हैं, लेकिन बिलाल को गलियों में चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो बज़ाहिर कमजोरी की हालत है, ये जो समझा जा रहा है कि तुम्हारी कौम कमजोर है, जिन लोगों से तुम वाबस्ता हो वो कमजोर है, अगर ऐसी हालत हो तो अल्लाह ताला इस कमजोरी की हालत को भी इज्जत में तब्दील कर देगा। यानी मुराद ये है कि ऐसे अजीज से तुम्हारा ताल्लुक हो गया है कि हर मानने वाले, हर ताल्लुक वाले की हर जिल्लत को इज्जत में तब्दील किया जाएगा, गलबे में तब्दील किया जाएगा। इसी तरह बादशाह होते हैं जो कौमों से बढ़कर इज्जत पाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बादशाह को हर किस्म की इज्जत नसीब हो। बाज़ इज्जतों का ताल्लुक अम्वाल से होता है। एक बादशाह का कितना बड़ा बादशाह हो, हुकूमतें बाज़ दफा गरीब होती हैं, नतीजतन उनको मोहताज होना पड़ता है दूसरों का, और जब तक माल की कुव्वत नसीब ना हो, माली लिहाज से वो जलील हो जाते हैं। चुनांचे जंग के मौके पर बड़ी बड़ी अजीम यूरोपियन कौमें माल की कमी की वजह से जलील हुई और यहूद के साथ उनको मुआहदे करने पड़े। और ये जो इसराइल का मसला खड़ा हुआ है, उसमें एक वजह ये भी थी, एक मुआहदे ये भी था कि इसराइल का वादा उन्होंने इस बिना पर किया कि अपनी जंग के लिए यहूद से पैसा लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे यहूद को कोई नुकसान